تم یقین مانو کہ 4 یا 5 مہینے گزرے تو مجھے یہ شہر اتنا پسند آیا کہ میں نے 1-2 عیدیں بھی جو ہیں یہیں گزاری اکیلے. شہر سنسان پڑا ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ میری فیوریٹ جگہ کیا ہوتی تھی؟ میں جب اخبار میں ملازم ہوا تو ہمارا اخبار کا دفتر تھا آپارہ میں. تو وہاں سے میں پیدل نکل کر ظاہر ہے نہ ان دنوں ہمارے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی نہ کار ہوتی تھی. جوان آدمی تھے اور اخباروں کا کام رپورٹر کی مشقت جو ہے وہ عموماً شام کے بعد شروع. تو دوپہر کا کھانا کھانا آپارہ کے کسی سستے ہوٹل سے، اور اس کے بعد پھر میں پیدل خاص طور پر سردیوں میں سامنے وہ روزیز اینڈ جاسپن گارڈن، وہاں پہ ان دنوں جو ہے وہ غیر ملکی سیاح بھی آیا کرتے تھے. ہپیوں کے نا وہ لگے ہوتے تھے. تو بعض اوقات اب وہ ظاہر ان میں کوئی یورپین خواتین بھی دیکھ لیتے تھے. انہوں نے کچھ یعنی کہ کپل وہاں سے بابو میں پیدل چلتا تھا. اور آج کل جہاں پر وہ لوک ورثہ بنا ہوا ہے اور شکر پڑیاں جہاں پر کہ غیر ملکی مہمان آ کے وہ درخت لگایا کرتے تھے، وہاں سے چلتا چلتا. اور میں نے اپنی زندگی میں بہت ٹریول کیا ہے. میں نے بڑے راستے دیکھے ہیں، یہاں کے بڑے بڑے خوبصورت راستے دیکھے، لیکن مجھے یہ جو آپارہ سے شکر پڑیاں کے آخر تک جانا، اور یہ مجھے اتنا بھاتا تھا کہ بعد میں جب میں گاڑی کا مالک بھی ہوا اسی روڈ سے آپ تو میں یہ یعنی پریفر کرتا تھا کہ میں آپارہ سے مین جو راستہ جو اسلام آباد کا آج کل ایکسپریس وے کہلاتا ہے یا شاہراہ جو بھی، میں ادھر جانے کے لیے بھی میں آپارہ سے جو ہے وہ اسی سڑک پہ مڑ کر اپنے کیونکہ درختوں کی اس جو ایک فورسٹ کا ایک امپریشن تھا اس کا وہ ابھی بھی ہے. اس کے علاوہ ابھی کچھ نہیں ہے. ابھی تم دیکھو نا تصاویر، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سر منا دیا گیا ہے. وہ میں دیکھ چکا. وہ کہتے ہیں عدالت نے ہمیں کہا تھا. جی ہاں جی. وہ وقوع پہلے بتا دیں. اب آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہیں پہ ایک گدلے پانی کا کوئی حوض ٹائپ کا بھی ہوتا، اس کے گرد بیٹھ کے شاید میرا خیال ہے کہ آج کے جو نوجوانوں کو ڈیٹ سے منع کرنے کے لیے اچھا رومانٹک ماحول بنتا تھا. وہ کمل کے پھول ہوتے تھے، وہ پرانے کمل کے پھول جو آپ رگ ویدا وغیرہ میں پڑھتے تھے، پتہ نہیں کب سے بنے ہوئے وہ تھے. یار بہانہ کیا بنایا گیا؟ بہانہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2023 میں از خود نوٹس کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسلام آباد میں جنگلی جو شہتوت ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہاں پر جو قدرتی شہتوت ہوتا ہے اس سے پولن الرجی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. شہتوت کے جس درخت کو سے پولن الرجی ہوتی ہے وہ نام نہاد شہری پلاننگ کرنے والے اسی ادارے کے کسی سوجوان نے غالباً آسٹریلیا سے امپورٹ کیا، اسی لیے اس کو شاید وہ پیپر ملبری کہتے ہیں. ورنہ جنگلی شہتوت تو یہاں کا انڈیجنس ہے. ٹھیک ہے، اس سے نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس سے انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اس سے باقی پولن الرجی میں اتنی بڑھ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عام طور پر مارچ اپریل کے مہینوں میں یا ہسپتالوں میں داخل ہو جاتے تھے یا ماسک پہن لیتے تھے، اور کئی جو بہت شدید مریض تھے وہ لاہور بھی چلے جاتے تھے. ایڈمٹ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، یقیناً ایسے درختوں کو کاٹنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم 15 ایکڑ صاف کر دیں درختوں سے. ارے بابا. اور اس میں آپ نے انہوں نے کیا کیا کاروائی کیا ڈالی؟ دیکھیں ایس او پیز کیا ہیں. آپ نے درخت کاٹے ہیں، آپ نے عدالت کا حکم بجا لا ہے نا، عمومی طور پر امپریشن آپ یہ دینے کی کوشش کریں. اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹینڈر کیا، ٹھیکہ ہو گیا. اس ٹھیکیدار کا کام ہے کہ ایک کمیٹی آئیڈینٹیفائی کرے گی کہ بھائی اس نسل کا پودا آپ نے کاٹنا ہے، درخت کاٹنا ہے. ان درختوں کی باقاعدہ پاپولیشن کاؤنٹ ہوگی، ان کی مارکنگ ہوگی، مارکنگ کے بعد اس کی کٹائی ہوگی. انہوں نے کیا کاروائی کی؟ 25 30 سال پرانے درخت
جو خوبصورتی کی علامت تھے اسلام آباد کے بابو جنگلوں کی، وہ اس کاٹ ڈالے۔ میں دنیا میں تیزی سے نایاب ہونے والا خاص طور پر جنوبی ایشیا میں، جس سے وہ بہت قیمتی فرنیچر بھی بنتا ہے، شیشم، اس کا درخت بھی کاٹا گیا ہے۔ غائب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈالی۔ اچھا، اب بذات خود سی ڈی اے نے جو بیان دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب کہیں تو گڑبڑ ہوئی نا۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو انہوں نے سیدھا سادہ جو ہے نا ڈینائل موڈ میں رہے، جو ہمارے صاحبان، ہمارے بابوان کرام کی عادت ہوتی، کیونکہ ہم وہ شہری نام نہاد خود کو کہتے ہیں نا، ہم زمین پہ رینگنے والے کیڑے ہیں، نہیں، آج کل جو چہرے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ واقعی نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف، یعنی وہ لوگ جو درختوں کے کٹنے کا رونا مٹا رہے ہیں، ان کی غالباً ناجائز تجاوزات تھیں میرے جیسے لوگوں کی، سید پور میں، جس کو ابھی نام نہاد کچی بستیوں سے پاک کیا گیا ہے، بڑی امام کہ اور وہ بڑی امام، آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ کسی قسم کی سفارش یا رعایت کے بغیر قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اس مؤثر مہم کے خلاف چند عناصر منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے ہائی لائٹ کیا، اور یعنی سناوا تینوں دلاوا نونو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ناجائز تجاوزات کے حامی ہیں، لیکن ہم آڑ یہ لے رہے ہیں سی ڈی اے کو بدنام کرنے کے لیے، اتنا پاک صاف ادارہ، کہ جناب درختوں کے معاملے کو بنیاد بنا کر گمراہ کن مہم چلائی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے سے کہیں زیادہ شجرکاری کی جا رہی ہے۔ کتنے آرٹس پہ، انہوں کو دسے کہ لوگ اور عوام کے ساتھ نظر شیئر نہیں بھی آتا۔ کی جا رہی ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ ایسے پروپیگنڈے میں نہ آئیں، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ ہم اسلام آباد کو تجاوزات سے پاک کر کے ہی دم لیں گے، کر کے ہی، پتہ نہیں اچھی چلیں بہرحال اردو بہرحال قسطیں بھی لکھی، خیر 6 جنوری کو یہ پوسٹ ہوتا ہے 9:44 میں، ٹھیک ہو گیا آج اس کے ساتھ ہی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ٹینڈر جاری کر دیتی، ٹھیک ہوئی، کہتی ہے کہ جنگلی شہتوت کے درخت کاٹ کر مقامی درختوں کی شجرکاری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ یعنی امپلیسٹلی یہ مان لیا نا کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی۔ ہاں درخت کٹیں۔ اب نئے جو ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 اس کے لیے سر کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے نا۔ لوگوں نے دیکھا ہے F9 پارک اور شکر پڑی میں اس طرح درخت کٹے ہیں، وہ کس سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ اس کو اکاؤنٹیبل کریں گے یا نہیں۔ نصرت جاوید صاحب جتنے پروجیکٹ انہوں نے کیے ہیں نا اللہ کے فضل سے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے ریڈ لائن، یہ جو اتھارٹی سی ڈی اے کو چلا رہی ہے نا، یہ جو سی ڈی اے کو ایک انجینئرنگ کے طور اسٹوڈنٹ کے طور پر نارملائز ڈفرینس ویجیٹیشن انڈیکس کوئی ہوتا ہے بھائی، کہتے ہیں اگر اس کا دیکھیں، ہمیں سی ڈی اے کا ورژن بھی دینا ہے، خیر ہم یک طرفہ بات نہیں کریں گے، کہ جی جنوری 2023 سے 2025 تک 9000 ایکڑ میں نیا گرین کور ہوا ہے ادھر پاکستان میں اسلام آباد۔ 9000 ایکڑ، وہ کتنے ہو یار؟ یہی تو پوچھ سر آپ تو گھر بیٹھے رہتے ہیں، مجھ پہ تو الزام ہے کہ میں آوارہ گرد شخص ہوں، مینو کیوں نہیں نظر آیا؟